کہ جس میں قیامت، اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر خلد کا سامان مل جائے. چلو مل کر دعا مانگے کہ جب اٹھیں گے محشر میں تمہیں سفیان مل جائے، عمران مل جائے. کہ جس بندے کی دل کی دھڑکنوں کا مالک علی ہے، پہلے بندے سے لے کر آخری حرام زادہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ خدا وہ ہے، خدا وہ ہے، دنیا میں حکومت اسی کی ہے. خدا وہ سید، خدا وہ ہے، دنیا میں حکومت اسی کی ہے، پھر اس کے نبی کی، پھر اس کے ولی کی ہے. میں کیسے مان لوں مومن علی سے پیار کرنا، دیتا نہیں جو تشب شہادت علی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والمؤمنين والمتقين والصالحين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، المطلوب لكل طالب، موت المشارق والمغارب الذي حقه فرض واجب على الحاضر والغائب، مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين أبي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الذي زوج في السماء بخير النسوان، أسد الله، عين الله، أذن الله، وجه الله، جنب اللہ، لسان اللہ، ارادت اللہ، قدرت اللہ، امر اللہ، مشیت اللہ، صفوت اللہ، عنایت اللہ، باب اللہ، علم اللہ، حال اللہ، ولایت اللہ، حجت اللہ، نفس اللہ، فطر اللہ،
قدرت اللہ، حکمت اللہ، سر اللہ فی العالمین، امیر المؤمنین، نقطۃ پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آلہم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الاطہرین الانجبین الاکرمین الاکبرین الذین بولایتہم ومحبتہم وألفتهم وعنایتهم وولایتهم یقبل اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللعن دائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وعنایتهم وولایتهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين۔ علماء اعلام، مراجع عظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام حق، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، جو ہمارے اسکاؤٹس تمام مجالس میں پاکستان کے جس کسی کونے میں اور خصوصاً یہاں پہ جو ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں اور اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے مومنین کی، عزاداروں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ہمارے نوجوان جوان جو امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے، وہ جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بچیوں کے برابر کے کف کے لیے، حجت حق امام حق کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، قبلہ حسن رضا جعفری صاحب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، غلام عباس کی والدہ بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، اور جس نے آتے ہوئے کل پرسوں پہلی محرم سے اس سے پہلے مجھے التماس دعا کے لیے کہا، ان کی دعاؤں کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے، اور وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، شکرانہ ادا کرنے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پولیس انتظامیہ جو خدمات انجام دے رہی ہے، ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، ان سب کی حفاظت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے، اپنے اشکوں کو حسین کی زخمی ماں زہرا کے رومال میں چڑھانے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ عزیزان محترم،
سیدہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، حسین کی ماں آپ کو کبھی کسی مصیبت میں نہ رلائے، جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزان محترم، آج 9 محرم الحرام ہے اور ہم عقل اور عقلانیت پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ موضوع کا عنوان معنون حقیقت، وجود، ذات، ذات صفات، قہر صفات، حقیقت، حقیقت صفات، وجود، مصدر وجود، معدن وجود، کنہ وجود، ذات وجود، الا ماشاء اللہ۔ تمام امور پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب اہل بیت، مذہب شیعیان آل محمد، یہ عقیدت کا نام نہیں ہے بلکہ عقل کا نام ہے۔ ہم امیر المومنین کے در پہ عقیدت کی وجہ سے نہیں جھکتے، عقل کی وجہ سے جھکتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے ان کے دروازے پہ جھک جاؤ، ہم جھک جاتے ہیں۔ یہاں تک رہے گی بات عقیدت کی تو فرعونیوں کے پاس بھی عقیدت ہے، نمرودوں کے پاس بھی عقیدت ہے، شدادیوں کے پاس بھی عقیدت ہے، کافروں کے پاس بھی عقیدت ہے، گاؤں پرستوں کے پاس بھی عقیدت ہے، حلوے کے بت بنانے اور کھانے والوں کے پاس بھی عقیدت ہے، لیکن عقل نہیں۔ اگر عقل ہوتی تو کبھی ابراہیم کو چھوڑ کے نمرود کو نہ مانتا۔ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آگ میں جل نہیں رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ابراہیم آگ میں نہیں جلتا، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا ابراہیم کے ذکر سے کوئی جلتا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، ابراہیم کو چھوڑ کے نمرود کو ماننا جہالت ہے، حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے فرعون کو ماننا جہالت ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ فقط فرعون پہ عذاب نہیں کرے گا، فرعون کو فرعون بنانے والوں پر بھی عذاب ہوگا۔ اللہ فقط شداد پہ عذاب نہیں کرے گا، شداد کو شداد بنانے والوں پر بھی عذاب ہوگا۔ اللہ فقط نمرود پہ عذاب نہیں کرے گا، نمرود کو نمرود بنانے والوں پر بھی عذاب ہوگا۔ فقط یزید پر عذاب نہیں کرے گا، یزید کو یزید بنانے والوں پر بھی عذاب ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو جس جرم میں شریک ہے اس پہ عذاب تھا، ہے، رہے گا۔ دنیا میں یہی عذاب ہے کہ ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے تربدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ علی کے ذکر سے آج ان کے بدن کے اندر آگ لگتی ہے، قیامت میں باہر لگے گی۔ عزیزان محترم، اللہ نے حضرت جبرائیل کو حضرت آدم کے سامنے بھیجا۔ روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے 3 چیزیں بھیجی ہیں، ان میں سے جو مرضی آپ لے لیں۔ جی، ایک عقل ہے، ایک دین ہے، ایک حیا ہے۔ ایک عقل ہے، ایک دین ہے، ایک حیا ہے، لینی فقط ایک چیز ہے۔ حضرت آدم نے کہا جی مجھے عقل دے دیں، نہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا مجھے دین دے دیں، نہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ، میں کہنا تو یہ چاہیے تھا مجھے دین دیں، یہ عقل کیوں مانگی؟ اور یہ تو وہی جانتے ہیں
ہو سکتا ہے خود چاہا ہو یا اس نور نے چاہا ہو جو ان کی پیشانی میں رکھا ہوا تھا. کہا جی مجھے عقل دے دیں. بس عقل حضرت آدم کے پاس آ گئی تو اب حضرت جبرائیل نے کہا کہ دین اور حیا آپ دونوں واپس چلے جائیں. تو دین اور حیا کی آواز آئی, اللہ نے ہمیں حکم دیا جہاں عقل ہو وہاں تم بھی رہنا. توجہ فرما رہے ہیں. ارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے عقل کو چھوڑ کے نہ جانا. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جہاں جہاں عقل ہوگی وہاں وہاں دین ہوگا, وہاں وہاں حیا ہوگی. تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں لا دینا لمن لا عقل لہو, جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں. بے دین وہ نہیں جو بے دین ہے, بے دین ہے جو بے عقل ہے. جملہ بڑا تھا, توجہ تھوڑی تھی. اللہ نے عقل سے کہا کہ رہنا, اور عقل آئی تو دین بھی آ گیا, حیا بھی آ گئی. اب عقل وہ شے ہے, میں نے عرض کیا تھا غالباً چوتھی مجلس میں, کہ جس کے پاس عقل نہ ہو اللہ اس کو اپنی عبادات کا مہمان نہیں بناتا. پاگل کے لیے نماز نہیں ہے, پاگل کے لیے روزہ نہیں ہے, پاگل کے لیے حج نہیں ہے, پاگل کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے, پاگل کے لیے جہاد نہیں ہے. تو جو فرما رہے ہیں, تو اگر کوئی پاگل آپ کو جہاد کرتا نظر آئے تو وہ جہاد نہیں ہے, وہ جنگجو اور لڑائی ہے. جہاد جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے. تو جو فرما رہے ہیں, تو اللہ نے عقل کو رکھا, جس کے پاس عقل ہے اس کو مصداق بنایا عبادات کا. اب روزہ بھی رکھو چونکہ تمہارے پاس عقل ہے. اب تم حج بھی کر سکتے ہو, تمہارے پاس عقل ہے. تم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو, تمہارے پاس عقل ہے. تو عزیزان محترم, یہ تو خدا کی بارگاہ ہے, یہ تو عبادات کی بات ہے. آئیں معاملات کی بات, کوئی حد اس پہ جاری نہیں ہوتی جو پاگل ہو. چوری کی ہے چھوڑو پاگل ہے. تو جو فرما رہے ڈاکہ ڈالا چھوڑو پاگل ہے. اور بعض جو ہے وہ اپنے آپ کو پاگل ڈکلیئر بھی کروا دیتے ہیں کہ ہم جو ہے جو چاہیں وہ کریں. تو پاگل پاگل ہوتا ہے اگر پاگل ہو. تو جو فرما رہے ہیں, لیکن میں ایک جملہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ عقل جب اپنی معراج پہنچتی ہے تو دیوانگی بن جاتی ہے, اور خوش قسمت ہے اس کا کہ جو عشق علی میں دیوانہ ہو جائے. عقل جس کے پاس ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے حج کا. چوتھے امام ہیں اللہم صلی امام علی زین العابدین سید الساجدین امام المشرقین والمغربین علی ابن حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات. تو عزیزان محترم, مولا نے کہا اس میں دیکھو. اب جو اس نے دیکھا کہا جی مولا, پہلے تو کہا مولا بڑے حاجی ہیں. مولا نے کہا اس میں دیکھو. اب جو دیکھا گدھا چل رہا ہے, کتا چل رہا ہے, ریچھ چل رہا ہے. مولا کہتے یہ تو حیوان ہے, حاجی تو نہیں ہے. میں سوال کرتا ہوں کیا وہ ناچ رہے تھے خانہ کعبہ میں؟ نہیں, گانے گا رہے تھے, رقص کر رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یا موبائل کان میں لگا کے گانے سن رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ ابھی طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا. طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. مولا کہہ رہے ہیں جانور ہیں.
کیا اشارہ دے رہے ہیں کہ چاہے طواف بھی کرو، اگر علی کی ولایت نہیں تو عقل مند نہیں، جانور ہو۔ توجہ فرماتے جائیے گا، تمہیدی گفتگو عرض کر رہا ہوں، ابھی آنا ہے میں نے ایک اصل حقیقت کی طرف۔ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز ہمارے ہاں حکم ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ پیش نماز اس کو بنانا ہے جو سمجھدار ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، نیک ہو، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ سے اجتناب کرتا ہو، عادل ہو، حلال زادہ ہو۔ نہیں وہ ساری صفتیں تو آپ کو مل جائیں گی، یہ آخری کیسے پتہ چلے گی؟ نہیں توجہ نہیں فرما رہے، یہ آخری صفت آپ کو کیسے پتہ چلے گی کہ بھئی وہ حلال زادہ ہے یا نہیں؟ پیمانہ دے دیا، ایک مرتبہ اس کے سامنے علی کا نام لے کے دیکھو، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو نماز پڑھ لینا، مسکراہٹ نہ آئے تو کبھی نہ پڑھنا۔ جو فرما رہے ہیں، ایک عربی شاعر کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں اس کا اردو کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، جب میں کسی کے دل میں علی کی دشمنی محسوس کرتا ہوں، جب میں کسی کے دل میں علی کی دشمنی محسوس کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے اس کے گھر کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ اللہ نے ہمیں امام بنانے کا اختیار نہیں دیا، لیکن اللہ نے امام جماعت بنانے کا اختیار دیا۔ یہ دیکھنا ایسا ہو، یہ دیکھنا ایسا ہو، یہ دیکھنا ایسا ہو، دیکھ لینا ایسا ہو، دیکھ لینا قراءت صحیح ہو، دیکھ لینا بولنا جانتا ہو، اپنی زبان کے علاوہ عربی بھی جانتا ہو۔ جب اللہ ایک زبان جس کو آتی ہے، اللہ ہمارے اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اردو میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، اگر اردو میں آپ نماز شروع کریں آپ تو رہیں گے اللہ اکبر میں۔ اللہ کا ترجمہ اللہ تو اردو میں نہیں ہے۔ یہ تو بڑا احسان ہے جو ہم عربی میں نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اللہ اکبر، اللہ نام مظہر ہے اللہ کے 1001 نام کا۔ اب آپ کہیں گے تکبیر آپ کی اب کتنی لمبی ہوگی؟ رحمان، رحیم، کریم، غفار، ستار، قہار، اکبر سب سے بڑا ہے۔ تو جب تکبیر اتنی بڑی ہوگی آ جائیں، نماز شروع کریں، بسم اللہ، پھر اللہ آ گیا، پھر 2 گھنٹے، پھر الحمدللہ، پھر اللہ آ گیا، پھر 2 گھنٹے۔ تو یہ تو اس کا احسان ہے جو ہم عربی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ دیکھ لینا قرات اچھی ہو، صحیح بول سکتا ہو، صحیح پڑھ سکتا ہو، اچھا، اور فقط اردو میں نہ پڑھے، عربی بھی آتی ہو۔ اگر عربی نہیں آتی، عربی کھانا شرط نہیں، عربی کا آنا شرط ہے۔ عربی بھی آتی ہو، سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، یہ نہیں کہ پڑھے کچھ اور نکل جائے کہیں۔ اچھا، وہ اللہ کہ جو عام جماعت کے امام کے لیے ایک زبان سے زیادہ کم از کم 2 زبانیں پسند کرتا ہے کہ امام کو عربی بھی آنی چاہیے، تو
تو وہ اللہ کائنات کے امام کو کیسے برداشت کر سکتا ہے جس کو کوئی اور زبان ہی نہ آتی ہو؟ توجہ فرماتے رہیے گا، جملے میں جملہ آپ کے سامنے اور نتیجہ بعد میں، کہ اب اللہ نے کہا جی نماز جماعت کا امام بنا لو، نماز جماعت کا امام بنا لو، چیک کرنا اس کو، جیسے ہوتا نا کہ اب دیکھیں عام آدمی جو بیمار ہے اس کا خون چیک کیا جاتا ہے لیبارٹری میں، کینسر ہے، وائرس ہے، ڈینگی تو نہیں ہے، ملیریا تو نہیں ہے، اس کو نمونیا تو نہیں ہو گیا، ٹائیفائڈ تو نہیں ہو گیا۔ ایمان کے لیے خون نہیں چیک کرنا پڑتا، چیک اپ مشین اللہ نے سب کو دے دی۔ بھائی سامنے آئے اس کا ایمان چیک کرنا ہے، خون صحیح ہے یا نہیں، ایک مرتبہ کو یا علی مدد، جو فرما رہے ہیں سب کو دے دی، ہر بندے کے پاس ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ اسی لیے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ السلام علیکم کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے کہا بالکل کرتے ہیں، پہلے یا اس لیے کہ سلام ہے مومن کے لیے، ہم پہلے یا علی مدد کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں خون صحیح ہے یا نہیں۔ ادھر خون صحیح ثابت ہوتا ہے پھر کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہم علی کے دشمن کے لیے سلامتی مانگ نہیں سکتے، علی کے دشمن کے لیے عذاب تو آ سکتا ہے، رحمت نہیں آ سکتی، تو ہم پہلے چیک کرتے ہیں، مقصد یہ ہے چیک کرتے ہیں یا علی مدد، چہرے پہ خوشحالی تو السلام علیکم، اور چہرے پہ نحوست آئی وعلیکم السلام، خدا حافظ۔ جو فرما رہے ہیں یا علی مدد کہتا ہوں میں پہلے سلام سے، یا علی مدد کہتا ہوں میں پہلے سلام سے، اور یہ حدیث پہنچی ہے مجھتا خیر الانام سے۔ یا علی مدد کہتا ہوں میں پہلے سلام سے، اور یہ حدیث پہنچی ہے مجھتا خیر الانام سے۔ علی کا نام سن کر جس کا چہرہ اتر جائے سلام تک نہ لو اس نسل حرام سے۔ دنیا کے چیکوں کے لیے آپ کو لیبارٹری جانا پڑتا ہے، بجلی نہیں ہے تو نہیں ہوگا، لوڈ شیڈنگ میں نہیں ہو سکتا، لوڈ شیڈنگ ہے تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ٹیسٹ ایسا ہے سو بھی رہے تب بھی ہو سکتا ہے، جاگ رہے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے، سردی ہے تب بھی، گرمی ہے تب بھی، خزاں ہے تب بھی، بہار ہے تب بھی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ افسر عباس صاحب کا کیا جملہ ہے، فرماتے ہیں جعفریہ کی زینت ہے، فرماتے ہیں دائرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے، اور یہ ان کی ربائی میرے دل پہ نقش ہے، فرماتے ہیں دائرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے، سیاہ بندگی در اصل ملا کرتا ہے، کوئی موسم ہو ہمیں عشق علی ہے حاصل، یہ وہ پھل ہے جو بلا فصل ملا کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اللہ نے اختیار دیا نماز جماعت والے کو کہ وہ کیا ہے، 20 آدمیوں کی نمازیں اس کے ذمے، 40 کی، 100 کی کہہ دیں، محلے کی کہہ دیں، ہمارے روزے کا ذمہ دار نہیں ہے وہ۔ نماز جماعت کا امام جو ہے وہ ہمارے حج کا ذمہ دار نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ کا ذمہ دار نہیں ہے۔ میں بہت اونچی جگہ پہ لے کے جانے لگا ہوں آپ کو، ہمارے روزوں کا ذمہ دار ہے وہ بھی ایک جگہ کے، پورے شہر لاہور کا ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ اپنے علاقے کا، وہ بھی جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں ان کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کا نہیں، روزوں کا نہیں،
حج کا نہیں، زکاتوں کا نہیں، جہاد کا نہیں، اور جو غائب ہے ان کا نہیں، جو حاضر ہے ان کا. کیا شرط ہے؟ عادل ہونا چاہیے، گناہوں سے دور ہو. تو جب ایک مسجد کا امام غیر عادل نہیں ہو سکتا تو کائنات کا امام غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. ایک مسجد کا امام غیر عادل نہیں ہو سکتا تو جو کائنات کا امام ہے، جس کے جو ہماری نمازوں کا ذمہ دار بھی، روزوں کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، وہ غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اسی سے ملتا جلتا جملہ کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو شیطان سے کہا سجدہ کرو. آپ نے سنا شیطان نے انکار کیا. تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب کافر ہو گیا. نہیں کہنا چاہیے تھا سرتا من الکافرین، تو کافرین میں سے ہو گیا. لیکن جملے کی نزاکت بڑی عجیب ہے. اللہ فرماتا ہے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا. اللہ اکبر. وہ کافروں میں سے تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کہہ رہا کافر تھا. اللہ اکبر. زمین پہ اس نے ہر جگہ عبادت کی، اللہ کہہ رہا کافر تھا. زمین پہ روزے رکھ رہا تھا، اللہ کہہ رہا کافر تھا. زمین پہ حج کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا کافر تھا. زمین پہ زکاتیں دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا کافر تھا. کافر بنا نہیں، کافر تھا. اللہ اکبر. میں کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ کہہ رہا ہے بھائی آج کافر ہوا، آج انکار کیا اس نے آدم کے سجدے کو. اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر تھا. نماز پڑھ رہا تھا، کافر تھا. روزے رکھ رہا تھا، کافر تھا. حج کر رہا تھا، کافر تھا. اللہ کیا درس دے رہا ہے کہ جو علی کی ولایت کے بات نہیں کر رہا، جو میرے ولی کی ولایت پہ آج شک کرے. اللہ اکبر. جملہ بدل کے اللہ درس دے رہا ہے جو میرے ولی کی ولایت کے بارے میں. کتنے سجدے کیے آدم نے؟ نہیں بتائیں. ملتا ہے کہ زمین پہ عبادت کی، قوم نسناس سے لڑا، جہاد کیا، سب کو مار دیا. اور ایسا جہاد کیا ایک کو نہیں چھوڑا، قوم نسناس سب کو مار دیا. میں تیری عبادت جاننا لگا، اوپر آ جا. پہلے آسمان پہ عبادت کی، اتنے لمبے لمبے سجدے. میں نے کہا جتنی آپ کی زندگی ہے شاید اس سے بڑا اس کا ایک سجدہ ہوتا تھا. 80 سال کا سجدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرما رہے ہیں شیطان اتنا لمبا سجدہ کر سکتا ہے، کوئی تعجب نہیں کرتا. اور اگر میں یہ کہہ دوں رسول نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ کہا، توجہ فرما رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان پہ گیا، 10,000 سال عبادت کی. دوسرے آسمان کے فرشتوں نے کہا خدایا ہمارے پاس بھیج دے اس کو، ریکویسٹ. دوسرے آسمان پہ چلا گیا، وہاں پہ عبادت کی 10,000 سال. پھر وہاں سے ریکویسٹ آئی خدایا تیسرے آسمان پہ. اچھا عبادت کر رہا ہے. اور بعض فرقہ اسلامی شیطان کو معلم الملکوت کہتے ہیں، فرشتوں کا استاد. میں تو استاد نہیں مانتا. توجہ فرما رہے ہیں معلم الملکوت نہیں ہے شیطان. تو اپنی عبادت کر رہا تھا. معلم الملکوت محمد و آل محمد ہے کہ جن کو دیکھ کر فرشتوں نے تعلیم حاصل کی. جن کے معلم آل محمد ہیں ان کو ملائکہ کہتے ہیں. اور یہی تو سرکار نے فرمایا تھا ان الملائکۃ خدامنا و خدام لشیعتنا، فرشتے ہمارے نوکر ہیں اور ہمارے شیعوں کے نوکر ہیں. توجہ فرما رہے ہیں ہمارے نوکر ہیں، ہمارے شیعوں کے نوکر ہیں. اچھا 10,000 سال بعد اوپر گیا، وہاں بھی عبادت کی. تو اب حضرت آدم کی بات آئی.
تو سب کو حکم ہوا. اول تو اس کو تھا نہیں. اذ قال ربک للملائکہ، ملائکہ سے کہا تھا، اس سے کہا نہیں تھا. اور خود اللہ نے دوبارہ آیت میں بیان بھی کر دیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جن تھا، وہ جن تھا، اس نے فسق و فجور کیا، شراب پی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، پھر کیا کیا؟ حضرت آدم کے سامنے انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا. تو اللہ کی نظر میں فاسق و فاجر ہوتا ہی وہ ہے جو ولی کی ولایت کا انکار کرے. اچھا 10,000 سال اور گزر گئے، 10,000 سال گزر گئے. اب جب بات آئی اس منزل پہ تو کہا کان من الکافرین، اتنی عبادت، خدایا کافر ہو کے عبادت، کافر تھا اور اتنی عبادت کرتا رہا. کہا میں ظاہر کو نہیں دیکھتا، میں باطن کو دیکھتا ہوں. وہ بھی شک رکھتا تھا، آج بھی شک رکھتا ہے. کل شک تھا، آج اظہار ہے. کل شک تھا، آج اظہار ہے. جو چھوٹے ولی کے بارے میں اپنی بدنیتی کا اظہار کرے، اللہ کی نظر میں شیطان بھی ہے، قیامت تک لعنت کا مستحق بھی ہے، مرجوم بھی ہے، ملعون بھی ہے، مطرود بھی ہے. اور جو کائنات کے ولی کا، جس کے لیے رسول غدیر خم میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جو اس کا انکار کرے اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں. کہا جی کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا ملعون ہے، مطرود ہے. بچ کے رہنا. جو چھوٹے ولی کا دشمن ہے اس کو تو اللہ شیطان کہہ رہا ہے، اور جو بڑے ولی کا منکر ہو، چاہے آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہو، چاہے آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہو، چاہے لکھ کے پرچی کسی بچے کو دے دے، توجہ نہیں فرما رہے، چاہے لکھ کے پرچی کسی بچے کو دے دے، دے آئے جا کے. شیطان سامنے تو نہیں آتا، لیکن ویسے علی کے منکر اب اس قدر جسور ہو چکے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ علی کی ولایت میں لہو بولتا ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. جیسے ایک دفعہ ایک سوال لکھ کے آیا، آپ اللہ کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. میں نے کہا کس بے وقوف نے کہا میں فضائل بیان کرتا ہوں؟ میری اوقات ہی کیا میں علی کا ذکر کروں؟ میرے پاس اتنی جرت ہی نہیں ہے میں علی کے فضائل بیان کروں. میں تو کتاب کے ورق کی بسم اللہ کی بے کو پڑھتا ہوں. نہیں، یاد ہی مدد کہنا جائز نہیں ہے تو آئندہ سے بسم اللہ چھوڑ دو. کھانا کھائیں بسم اللہ، میرے گھر آئیں بسم اللہ، کیسی طبیعت ہے بسم اللہ، یہ لیں بسم اللہ. بسم اللہ کہہ رہے ہو کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو یہ نیچے ایک نقطہ بھی موجود ہے. عزیزان محترم، ایک شخص آیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے. یہ نعمت حلوہ پوری کا نام نہیں ہے، یہ نعمت کلچے اور پائے کا نام نہیں ہے، یہ نعمت بونگ کا نام نہیں ہے، یہ نعمت نہاری اور تندوری روٹی کا نام نہیں ہے، یہ نعمت بریانی کا نام نہیں ہے، یہ نعمت مرغ مسالے کا نام نہیں ہے، یہ نعمت بندو کے کباب کا نام نہیں ہے، یہ نعمت بشیر کی مچھلی کا نام نہیں ہے، یہ سرکار کی بھی بڑی چل رہی ہے اس کا بھی نام نہیں ہے. یہ نعمت کیا ہے؟ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا،
جو فرما رہے ہیں سردار اللہ کی خدمت میں آیا, سردار عالم کی خدمت میں آیا, کائنات کے مالک کی خدمت میں آیا. مولا نے اس کے سامنے کھانا رکھا, بڑا لذیذ قسم کا کھانا. کھا کے کہتا ہے مولا نے کہا اور کیا کہا؟ مولا ڈر لگتا ہے. دیکھیں وہ بھی ظاہر ہے اس زمانے میں بھی ایسے عقیدے کے موجود تھے. مولا کہہ رہے مولا نے کہا کھانا, مولا ڈر لگتا ہے, قیامت سے بڑا ڈر لگتا ہے. اچھا قیامت سے بڑا ڈر لگتا ہے تجھے؟ قیامت کا مالک تیرے سامنے بیٹھا تجھے ڈر لگتا ہے؟ مولا بڑا ڈر لگتا ہے. ارے کیوں ڈر لگتا ہے؟ پنجابی کے ڈردا کیوں ہے؟ مولا وہ اللہ نے کہا ہے کہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. مولا میں ڈرتا ہوں اللہ پوچھے گا تو نے 1 پاؤ کھایا 1.5 پاؤ کھایا, 1 مرغی کھائی یا آدھی؟ یہ آپ کو ایک جملہ اور بتاتا چلوں, یہ جب سے گوشت کا رجحان ہمارے ہاں زیادہ ہوئی, بیماریاں سے زیادہ ہوئی ہیں. یہ گوشت جو ہے گردے خراب ہونا, دل کا مسئلہ ہونا. پہلے کسی زمانے میں 1 بوٹی سے پورا 2 روٹیاں کھائی جاتی تھی. آج کل جو ہے وہ 1 لقمے میں 1 بوٹی کھائی جاتی. تو بیماریاں تو آنی ہے نا. اور مولا فرماتے ہیں اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. اگر صحیح رہنا چاہتے تو ان چیزوں سے اجتناب کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. اب عزیزو کہتا ہے مولا ڈر لگتا ہے, اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کھایا, کتنا کھایا, 1.5 گلاس پیا شربت یا آدھا گلاس؟ مولا کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ تو میرے گھر میں مہمان ہو تو میں تجھ سے حساب نہیں کرتا, جو کائنات کا رزاق ہے وہ تجھ سے پوچھے گا. کائنات کے مالک نے سلمان کی قبر پہ بھی ایک جملہ لکھا تھا, مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے. کیا جملہ قبر پہ لکھا؟ فرماتے ہیں سلمان اگر تجھ سے پوچھے کوئی کہاں آیا ہے, وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمل الزاد اطبع كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم. اگر تجھ سے پوچھے کہاں آیا ہے تو کہنا میں کریم کے پاس آیا. مولا نے قبر پہ لکھا کریم کے پاس آیا ہوں, خالی ہاتھ آیا ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. مولا اگلا جملہ لکھ رہے ہیں وَحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ. فرماتے ہیں کہ اپنا زاد سفر ساتھ لے کے جانا انتہائی بری بات ہوتی ہے جب انسان کریم کے پاس جانا ہو. مہمانی پہ جائے اور ساتھ بریانی لے کے چلا جائے کہ میں اللہ تیرا مہمان ہوں, میں تیرا مہمان ہوں. اور یہی سے جملہ ایک جملے پہ جملہ سنتے جائیں. ایک شخص نے رسول سے آ کے کہا یہ بتائیں قیامت میں ہمارا حساب کون کرے گا؟ فرمایا اللہ. تو کہتا ہے کون کرے گا؟ کہا اللہ. تو کہا نجونا 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 ورب الکعبہ, خدا کی قسم نجات تو مل گئی. پیغمبر کہتے یہ کیا مطلب ہے تیرا؟ لأن الکریم اذا قد رأفا, کہتے اس لیے کہ اگر کریم کو موقع مل جائے تو وہ بخش دیتا ہے, اور اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں. مجھے فرما رہے ہیں ایسا کریم ہے جس نے ہمیں ایسے آقا دیے جن کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی. اچھا بات آئی اور کہا کہ کھانا, مولا نے کہا کھا. تو مولا ڈر لگتا ہے کہ امر دن سوال ہوگا. تو مولا نے کہا ایسا سوچنا بھی نہ کہ جس نعمت کا, جن نعمتوں کا اللہ قیامت سے سوال کرے گا وہ ہماری ولایت ہے. نہیں یقین آتا تو چلے غدیر خم کے میدان میں جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین کامل ہوا, واتممت علیکم نعمتی, آج نعمتیں مکمل کر دی.
نام ہے علی کی ولایت کا، تو جس کے بعد علی کی ولایت نہیں ہے سمجھ لے پھٹکار پڑی ہوئی، یہ نعمت کے قابل ہی نہیں ہے، نعمت کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اچھا اب عزیزان محترم بات وہاں پہ لے آؤں جو مقصد جو نتیجہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ چٹھی لکھے بچے کے ذریعے، بچہ کہاں لکھ سکتا ہے، تو یہ سوال یہ کیسے ہو گیا؟ اس میں ورقہ آیا، اس میں لکھا تھا کہ آپ تو مولا علی کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، آگے بات وہیں پہ جہاں پہ چھوڑی تھی کہ مولا کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں خدایا میں تیرا ضعیف بندہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں خدایا میں تیرا ضعیف بندہ، دعائے کمیل حضرات کو حدیث قصہ پڑھنے سے موت آتی ہے، اور جب ہمارے ہیں حدیث قصہ میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو چاند کا خالق ہے، دعائے کمیل میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو چاند کا خالق ہے، تو سورج کا خالق ہے، تو ستاروں کا خالق ہے۔ حدیث قصہ میں اللہ کہہ رہا خالق تو ہوں بنایا تمہارے لیے ہے، خالق تو ہوں لیکن بنایا تمہارے لیے ہے، میں کا خالق بنایا آپ کے لیے ہے۔ تو کہا یہ اتنی آپ تعریفیں کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں ضعیف بندہ، تو یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ کیا ضرورت ہے اتنے بیان کرنے کی؟ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ سرکار ابو الفضل عباس علمدار اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ سرکار ابو الفضل عباس علمدار مولا حسین کا اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں؟ بڑی ہمت ہے۔ تاریخ کے عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، ڈرتا ہوں کیسے شاہ کا اس کو کہوں غلام، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہیں کہ مولا حسین آپ کو سیدھا کر دیں، نہیں کہہ سکتے، آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں کہہ سکتے۔ جی مولا کائنات اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں تیرا ضعیف بندہ، یہی جملہ اس کے بعد میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، میں تیرا ضعیف بندہ، میں تیرا حقیر بندہ۔ تو آپ کیوں کہتے ہیں مولا کائنات کے اتنے فضائل کیوں کہتے ہیں؟ حضرت یونس کی کیا تسبیح تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں تیرا ظالم بندہ، میں ظالم، ظلم کرنے والا۔ تو سوال یہ ہے اندر سے کہیے گا حضرت یونس ظالم، اب کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہاں بیٹھے ہیں یا گھر میں، یہاں سمجھیں گے گھر جا کے نقطہ یہی دینا ہے اور آپ کی زحمت تمام۔ حضرت موسیٰ جب طور سینا پہ جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ خدایا تیرا ضعیف بندہ آ گیا، تیرا حقیر بندہ آ گیا، تیرا مسکین بندہ آ گیا، تیرا مستقیم بندہ آ گیا۔ تو آئندہ سے کل سے میں یہ کہوں گا حضرت موسیٰ حقیر علیہ السلام، توجہ آخری بندے پر، حضرت موسیٰ ضعیف علیہ السلام، تو کہیں گے بھائی یہ نہ دیکھیں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا علی کا یہ نہ دیکھو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کوفے کے ممبر سے کیا کہہ رہے ہیں۔ علی کا نعرہ لگا دیجئے، اپنی آواز کو نجف تک پہنچا دیجئے، علی کا نعرہ لگا دیجئے اور اپنی آواز کو نجف تک پہنچا دیجئے، اور خدا کی قسم پاک زہرا سے من کی مرادیں پا لیجئے۔ مگر 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 نعرہ ایسا جیسے پاک سیدہ اپنے شوہر کا نعرہ سننا چاہتی ہیں، نیک تینت بیویاں اپنے شوہر کی تعریف سن کر خوش ہوتی ہیں، اور جہاں پاک زہرا جیسی زوجہ ہو، اجرب امین جیسا شوہر ہو، پاک سیدہ اپنے شوہر کا نعرہ سن کے اس قدر خوش ہوں گی، مل کے نعرہ۔ تو اگر ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کہیں
حضرت موسیٰ ضعیف علیہ السلام کیا کہیں گے قبلہ شریف؟ وہاں پہ شرم آتی ہے جو فخر موسیٰ ہو، وہاں شرم نہیں آتی. یہ نہ دیکھو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کوفہ کے ممبر سے کیا کہہ رہے ہیں، انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا حیات الحیات انا ممات الممات انا خضر معلم موسیٰ انا حیات الاولین انا حیات الاخرین انا الذی اسمی اذا کتب علی السماوات فقامت انا الذی اسمی اذا کتب علی الارضین فاستقرت. جب میرا نام آسمان پہ لکھا تو بغیر سکون کے کھڑا ہو گیا. کبھی کبھی یہ بھی دیکھ لیا کرو. زبان کے ساتھ دل بولا، دل میں نبی بولا، علی مولا علی مولا. جو بھی حق کا نعرہ لگائے گا، باقی مراد پائے گا، اپنی اپنی آوازوں کو شہنشاہ نجف کی بارگاہ تک پہنچاتے ہوئے مل کے نعرہ میرے مولا کی غربت ہی یہی ہے کہ سب سے بڑا مظلوم ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں لائق نہیں تھا اس میں رسی پڑے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ اس لائق نہیں تھے کہ بند ہے. لیکن علی ذات کو کہتے ہیں کہ جو راضی بے رضا الہی، جس نے مشیتوں پہ صبر کا درس دیا اس کو علی کہتے ہیں. جس نے مصیبتوں پہ صبر کا درس دیا اس کو علی کہتے ہیں. حضرت ایوب نبی ہیں کہ جنہوں نے 3 سال صبر کیا. مولا اس ذات کو کہتے ہیں جس نے 30 سال صبر کیا. مجھے بتائیں کیا آپ کی مثال دینا چاہتا ہوں، کوئی آپ کی زوجہ سے بدتمیزی کرے، آپ کا دل یہ چاہتا وہ شہر چھوڑ کے چلے جائے، پتھر مار دے آپ کی بچی کو، میری جان قربان ہو جائے اس بیوی پہ. ملتا ہے کہ سیدہ سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن جب مولا علی آتے تھے نا تو سیدہ کھڑی ہو جاتی تھی. کہ علی یہ نہ سمجھے کہ زہرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کوئی آپ کی ماں سے گستاخی کرنا. عزیزو آج چونکہ آخری مجلس ہے اس عشرے کی، میرا جی یہ چاہتا آپ میرے ساتھ چلیں مدینے. عزیزو پرانے زمانے کے جو دروازے تھے وہ ایک پٹکے ہوا کرتے تھے، آج کل 2 اس کے حصے ہوتے ہیں. لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، دروازوں کے پیچھے 2 کیل لگے ہوتے تھے. سیدہ آپ تو کسی غم میں نہ رلائے، دروازے کے پیچھے 2 کیل ہوتے تھے. امام صادق نے جملہ فرمایا ہے، آیت اللہ کمپانی نے خوشی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ صدرہا خزینۃ الاسرار. مجھ سے نہ پوچھو کیلوں نے کیا کام کیا، مجھ سے نہ پوچھنا ان کیلوں نے کیا کام کیا. اگر حوصلہ ہے نا تو میری جدہ کے پہلو سے پوچھو. عزیزوں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا 18 سال میں کوئی بوڑھی نظر آئے. عزیزوں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا 18 سال میں کسی کی کمر جھک جائے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا 18 سال میں کوئی عصا کے سہارے چلتی ہو. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا 18 سال میں کوئی ایسی ہو جس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہو. عزیزوں میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کربلا کے لیے.
آج جس کا تابوت آنا ہے نا، اس کا تابوت نہیں اٹھا، اتنا مظلوم ہے، اس کا جنازہ بھی مولا سے نہیں اٹھا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں حوصلے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں پڑھ سکوں آپ کے سامنے۔ سیدہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ امام سے پوچھا مولا یہ بتائیں باپ کی خوشی کا وقت کیا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا باپ کی خوشی کا سب سے بڑا وقت یہ ہوتا ہے جب بیٹا جوان ہوتا ہے، جوان ہو کے، خصوصاً آج کی مجلس میں جوان ضرور پرسا دے شہزادہ علی اکبر کو۔ تو ہماری مجلس میں جوان پہلے دن سے جو ان کا حال ہے، مجھے یقین ہے کہ اگلے سال پہلے کربلا ضرور جاؤ گے، مجھے یقین ہے اگلے سال سے پہلے کربلا ضرور جاؤ گے، اور وہ جگہ ضرور دیکھو گے جہاں پہ حسین نے اکبر کے سینے سے بچے نکالے۔ مجھے یقین ہے وہ جگہ ضرور دیکھو گے جہاں مولا نے اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ کوئی اور دعا مانگو یا نہ مانگو، یہ دعا ضرور مانگنا خدا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل کرے۔ عزاداروں میری سکینہ بی بی کے تماچے اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک میرا آقا نہ آ جائے۔ میری زہرا کا پہلو اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک میرا آقا مہدی نہ آ جائے۔ عزاداروں خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ کیا مولا یہ بتائیں سب سے بڑی خوشی کون سی ہوتی ہے؟ کہا کہ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ باپ کے سامنے جوان بیٹا چلے۔ اچھا مولا اور خوشی کیا ہے؟ کہ اپنے باپ سے کچھ مانگے، بابا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے ایک باپ کی۔ ہم مولا یہ بتائیں اسی باپ کے لیے سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ پہنچ گئے آپ؟ مولا اسی باپ کے لیے سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ کہ باپ کے لیے سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے وہی جوان گر کے دم توڑ دے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو شاد رکھے۔ عزادار کربلا کے میدان میں ملتا ہے یا شہزادہ علی اکبر پہلے شہید ہیں، اکبر پہلے شہید ہیں یا پہلے شہید شہزادہ علی اکبر ہیں، یا ملتا ہے سب سے آخر میں شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے۔ لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ تقدم یا بنیا کہہ کے شہزادہ علی اکبر کو مولا نے میدان کی طرف بھیجا۔ جو افراد تو یہاں مجھے سنتے آ رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں شہزادے کی شہادت ابھی تک پڑھ نہیں سکا، نہ میرے میں اتنی ہمت ہوتی ہے نہ آپ سن سکتے ہیں۔ آئیں آج شہادت مجلس شروع کرنے سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں معصومین کو۔ میرا تو ایمان ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن آئیں دعوت ہم بھی تو دیں نا مولا کو۔ مولا یہاں پریشان حال بیٹھے ہیں، مولا کچھ ایسے ہیں جن کی عزیز ہاسپٹلوں میں ہیں، مولا کوئی گردے کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی دل کے مرض میں مبتلا ہے، مولا کوئی کربلا جانا چاہتا ہے، کوئی جنت البقیع کی وہ ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہماری بھی دعا ہے نا، تو عزیزو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک ہستی آ رہی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ عزیزو پریشان نہ ہونا، یہ کوئی اور نہیں میرا سرکار ابوالفضل العباس ہے۔ عزادارو لیکن سب سے پہلے مجھے ایک ہستی آتی نظر آ رہی ہے جس کے بدن پہ سر نہیں ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ کون ہے؟ میرا دل یہی کہتا ہے یہ میرا مولا حسین ہے، جو اپنے بیٹے کی مجلس سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔
عزادارو کچھ کی شہادتیں کچھ کے حرم میں پڑھنا منع ہے، کچھ کی شہادتیں ملتا ہے کہ کچھ کے حرم میں نہ پڑھو۔ مولا علی کے حرم میں بی بی زینب کا ذکر نہیں کر سکتے، غازی شہنشاہ کے حرم میں بی بی سکینہ کا ذکر نہیں کر سکتے، مولا حسین کے حرم میں علی اکبر کا ذکر نہیں کر سکتے۔ عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ ہاں شیخ مہدی مازندرانی کہتے ہیں میں مجلس پڑھ رہا تھا، مولا حسین کے حرم میں مصائب شروع کیے، مصائب کا آغاز تھا، ابھی کو دو چار جملے کہے تھے، خادموں نے آ کے چیخنا شروع کیا، شیخ مہدی انزل عن المنبر۔ شیخ مہدی ممبر سے اترا، شیخ مہدی ممبر سے اترا، شیخ مہدی ممبر سے اترا۔ کہا ممبر سے کیوں اتار رہے ہو؟ کہا شیخ مہدی جلدی سے آ۔ کہا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے تو کیا منظر دیکھا، مولا حسین کی زری خون سے بھری ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حوصلے کے ساتھ دو چار جملے میرے سامنے سن لو، اللہ جانے پھر ہماری زندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ جانے ہم زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن جس نے ہمیشہ رونا ہے اس کا نام زینب ہے۔ عزادارو جس نے ہمیشہ رونا ہے اس کا نام زہرا ہے۔ عزادارو کبھی قتل گاہ پہ اس نے ماتم کرنا ہے، کبھی خولی کے تنور پہ اس نے ماتم کرنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم جب تک زندگی یہ روتے رہیں گے، لیکن سیدہ کا غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں مولا علی اکبر کو لے کے آئے، کہا کہ بیویوں سے رخصت ہو لو۔ ملتا علی اکبر جب خیمے میں گئے، بیویوں نے حلقہ ڈال کے ماتم شروع کیا، بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ علی اکبر باہر آئے، مولا نے رسول اللہ کا عمامہ نکالا، رسول اللہ کی عبا نکالی، حضرت علی اکبر کے زیب تن کی عمامہ سر پہ رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو میری جانیں قربان، عزادارو مولا نے اکبر کے سر پہ عمامہ رکھا، عزادارو اکبر کو سوار کیا، جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے۔ عزادارو علی اکبر میدان کو روانہ ہوئے، عزادارو ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئے۔ عزادارو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا منظر دیکھا، ضعیف پاپ آ رہا ہے، محلن محلہ۔ علی اکبر ذرا آہستہ چلے، علی اکبر ذرا آہستہ چلے۔ عزادارو مولا نے آگے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑو۔ عزادارو مجھے آج شہادت پڑھنے دو شہزادے کی، عزادارو مجھے آج شہادت پڑھنے دو شہزادے کی۔ عزادارو علی اکبر میدان کو روانہ ہونے لگے، مولا نے کہا علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر تیرا بابا حسین آیا ہے۔ فرماتے بابا مجھے رخصت کر دیا تھا، کہا علی اکبر یہی بتانے آیا ہوں، اگر تو جوان ہوتا، تو صاحب اولاد ہوتا، تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا، اور تجھ سے اجازت مانگتا تو اکبر تو کیسے اجازت دیتا؟ اکبر جا اللہ کے حوالے، اکبر جا اللہ کے حوالے۔ عزادارو اکبر میدان میں گئے، عزادارو واپس آئے، پھر میدان میں گئے۔ عزادارو ایک عظیم جنگ تھی، ایک ملعون نے گرز کوار کیا، عزادارو سینے میں پیوست ہوا، انی کو توڑ دیا، عزادارو انی کو توڑ دیا۔ عزادارو یا صاحب الزمان،
آپ کے گھر میں کبھی جنازہ اٹھا ہے؟ دیکھا ہے عورتیں کیسے بین ڈالتی ہیں؟ آج اکبر کے لیے ڈال سکتے ہو؟ مولا 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 عزاداروں میں یہ شہادت ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں شہزادہ علی اکبر کی، لیکن یقین جانے میرے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ میں آج یہ کھڑے ہو کے پڑھوں، مجھ سے مجھے معاف کر دینا۔ عزاداروں علی اکبر میدان میں گئے، ایک ملعون نے برچھی کا وار کیا، عزاداروں برچھی کو توڑ دیا، برچھی سینے میں رہ گئی، عزاداروں اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا، عزاداروں میری جان قربان، سارا خون سواری کی آنکھ میں چلا گیا، سارا خون گھوڑے کی آنکھ میں چلا گیا، اب گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، عزاداروں گھوڑا بجائے اس کے کہ اکبر کو خیمے کی طرف لے کے جائے، وہ لشکر یزید کی طرف روانہ ہوا۔ عزاداروں اکبر کے ہاتھ، عزاداروں گھوڑے کے گلے میں، عزاداروں اکبر کے پاس تلوار نہیں ہے، اکبر کے پاس نیزہ نہیں ہے۔ عزاداروں ملا دربندی لکھتے ہیں تم جو یزیدی آتا گیا جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے زیادہ سے زیادہ مر ہی جاؤں گا نا آج، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ اکبر کی شہادت کاٹ کے پڑھو، زیادہ سے زیادہ مر جانا ہے نا، نہیں عزاداروں ملتا ہے جو ملعون آتا گیا، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ عزاداروں حوصلہ 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 حوصلہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں ملتا ہے تلوار والا تلوار مارتا ہے، نیزے والا نیزہ مارتا ہے، لکھتے فقطعوا بے سیوفہم حربا حربا، ظالموں نے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عزاداروں علی اکبر کا لاشا زمین پہ آیا، بابا کو آواز دی، بابا بابا میرا آخری سلام۔ عزاداروں بابا کو آواز دی، بابا بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ عزاداروں ادھر علی اکبر کی آواز آئی، مولا نے ایک جملہ فرمایا، یا بنیا لدنیا بعد غلبہ، بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عزاداروں مولا نے ہاتھ آگے کر دیے، اکبر کی آواز پہ، بیٹا علی، بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، بیٹا علی تم کہاں ہو؟ عزاداروں مولا اکبر کی لاش پہ عزاداروں تین طریقے سے پہنچے، پہلے مولا چلتے ہیں، عزاداروں پھر بیٹھ جاتے ہیں، عزاداروں پھر اٹھے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، پھر گر گئے۔ عزاداروں ملا دربندی لکھتے ہیں، زانو بزانو بلاشے پسر رسی، آئے گھٹنیوں کے
اکبر کی لاش پہ پہنچے، عزاداروں 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 میری جانیں قربان، عزاداروں لے آؤ داؤد کو، عزاداروں لے آؤ، عزاداروں میری جانیں قربان، عزاداروں مولا پہنچے، اکبر کا حال دیکھا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا پرچی کا مل ہے، عزادار مولا نے کہا اکبر پڑھتا